الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فرعون کے احسان کا جواب۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 22 پارہ نمبر 19 ترجمہ: اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر احسان کو جھتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس آیت کریمہ کے اندر فرعون کے اس احسان کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ تیرا کوئی احسان ہے کہ تو نے بچپن میں میری تربیت کی، بچپن میں تو نے مجھے اپنے پاس رکھا اور بچپن میں مجھے کھلایا پلایا پہنایا، میری ضروریات کو پورا کیا؟ یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، میری قوم کو غلام بنا لیا، اور ان کے لڑکوں کو تو نے قتل کیا، ان کو سزائیں دی، تو جس کی وجہ سے میرے والدین میری پرورش نہ کر سکے، انہوں نے مجھے دریا میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے میں تیرے پاس آ گیا، اور تو نے میری پرورش کی، مجھے پالا، میری تربیت کی۔ یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر تو بنی اسرائیل کے اوپر اس قدر ظلم نہ کرتا، ان کی اولادوں کو قتل نہ کرتا، تو تجھے یہ تربیت، یہ احسان مجھ پر نہیں جتلانا پڑنا تھا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کچھ اس طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص کسی بچے کے والد کو قتل کر دے اور اس بچے کو اپنی گود میں لے لے اور پھر اس بچے کی پرورش کرے، اسے اپنے پاس رکھے، اسے پالے، اس کی تربیت کرے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو اس بچے کو احسان جتلائے کہ تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی۔ وہ بچہ کہے گا کہ یتیم بھی تو نے ہی مجھے کیا تھا، میرے باپ کو تو نے ہی تو مارا تھا۔ وہ بچہ اس کا احسان ماننے کی بجائے اس کے مخالف ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین کے اوپر ظلم کیا اور فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ دریا کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے۔ وہاں سے اس کے درباریوں نے وہ صندوق نکال لیا اور فرعون کے پاس پیش کیا گیا۔ فرعون نے پھر اس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور ان کی پرورش کی۔ فرعون کا یہ احسان ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، پالا، اور یہ پالنا کوئی اس قدر اہم نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتلایا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والے والدین موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ اقرار احسان ہے کہ تو نے مجھے زندہ چھوڑ دیا، تو نے مجھے پالا اور دوسرے اسرائیلی بچوں کی طرح مجھے تو نے قتل نہیں کیا، جبکہ تو دوسرے اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کو تو مار دیتا تھا۔ بے شک یہ تیرا مجھ پر احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس احسان کو مانا ہے۔ جو تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا اور مجھے چھوڑ دیا۔ بظاہر یہ اقرار نعمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے احسان کو مان لیا، مگر حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر طنز کیا ہے، فرعون کی نعمت کی تردید کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نعمت کی طرف متوجہ ہوئے جو فرعون نے کی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، لیکن اس کا صراحتاً انکار نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اوپر تنقید تو کی، توبیخ تو کی، مگر اس نعمت کا، یعنی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اس کا سرے سے انکار نہیں کیا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ماننے والے ہیں، کیونکہ فرعون نے واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، بلکہ اس کے اندر تنبیہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تنبیہ کی ہے کہ یہ حقیقت میں احسان نہیں ہے، لیکن ظلم کے مقابلے میں، ظلم کے نتیجے میں یہ احسان ہی ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ان کو پالا، جبکہ فرعون دوسرے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کو زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، ان کو مار دیتا تھا۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ لگے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ان کو پالا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے احسان جتلایا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ ظلم نہ کرتا، ان کے والدین کے اوپر ظلم نہ کرتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے والدین کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالتے، پہناتے، کھلاتے، پلاتے، ساری ضروریات پوری کرتے، تو اس طرح فرعون کو یہ احسان جتلانے کی نوبت نہ آتی۔ یہ احسان جس کا تو نے ذکر کیا ہے، کیا یہ کوئی احسان ہے؟ جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کی صورت میں یہ تربیت کی، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ تو نے میری قوم کو غلام بنائے رکھا اور میری قوم کے لڑکوں کو قتل کیا، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میری تربیت کر کے تو نے مجھ پر کوئی احسان نہیں جتلایا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ پر طنز کیا ہے اور دعوت تبلیغ کو چھوڑ نہیں رہے، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو فرعون نے اس وقت اس تبلیغ کے اوپر ہی اعتراض کیا اور اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق پوچھا، کیفیت کے متعلق فرعون نے پوچھا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔